نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 سے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس اس پانی سے اس نے پھل پیدا کیے تمہیں روزی دینے کے لیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس نہ بناؤ تم اللہ کے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بندوں کو پیدا کیا۔ جب انسان کوئی بھی چیز نہیں تھا تو اللہ ہی بندوں کو عدم سے وجود میں لے کے آیا، پھر اسی نے انسان کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اسی نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے بارش نازل کر کے، پانی نازل کر کے ہماری روزی کا انتظام کیا، ہمیں کھانے کے لیے رزق اللہ نے عطا فرمایا۔ بس جس رب نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کی مستحق وہی ذات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اسی طرح صحیحین کی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کا کسی کو شریک بنانا اس کی مخلوقات میں سے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول ہی بہتر جانتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی بڑا سے بڑا انسان ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، کسی کو بھی اللہ کی ذات میں شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو شرک سے بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصہ ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا ہے؟ بلکہ یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، بلکہ یوں کہو جو اللہ اکیلا چاہے، کیونکہ انسان کا اس طرح کی کلمات کہنا یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس شرک سے بچنا چاہیے، یہی انسان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی میں انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ آیت اللہ کے وجود پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی رب ضرور ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، اور زمین میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی، ہر چیز، ہر نعمت بندوں کو دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور ان سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں دلیل مانگتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، ابھی میں کسی کام میں مصروف ہوں، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ پھر کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا نگہبان ہے، نہ چلانے والا ہے، باوجود اس کے وہ برابر آ جا رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے۔
ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، چلنے کی جگہ پر چل پڑتی ہے، نہ اس کا کوئی ملا ہے نہ منتظم ہے۔ تو سوال کرنے والوں نے کہا کہ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ بھلا کوئی آپ کی اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی کسی نظام کے بغیر موجوں والے سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کو چلانے والا نہ ہو؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ ان سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، ایک کشتی تو بغیر چلانے کے نہیں چل سکتی، لیکن یہ ساری کائنات، آسمان اور زمین، سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کا مالک اور خالق کوئی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ دنگ رہ جاتے ہیں اور ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ کفار مکہ اس قرآن پاک کو جھٹلاتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس نے از خود کر لیا ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ یہ قرآن شعر و شاعری ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہیں اس میں شک ہے، تو تم بھی اس طرح کی ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو مددگار کے طور پر ملا بھی لو۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ اسے خود ساختہ کہتے ہیں؟ ان سے کہو اللہ کے سوا ہر شخص کو بلا لو اور اس کی ایک صورت ہی بنا لاؤ اس جیسی، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو یہ بار بار چیلنج کیا، حالانکہ ان کی زبان بھی عربی تھی، جن کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آپ کے دین کے دشمن تھے، کہ تم اس کلام کو اگر سچا نہیں مانتے، تم اس کلام کو جھٹلاتے ہو، یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ لیکن وہ اس بات سے عاجز رہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں۔ آج تک اس طرح کا کلام کوئی بنا نہیں سکا اور نہ ہی قیامت تک ان سے ممکن ہے کہ اس طرح کا کلام بنا سکے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ تو بھلا خالق کے کلام کا مقابلہ مخلوق کا کلام کس طرح کر سکتا ہے؟ اس طرح اللہ کی ذات بے مثل ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لے آئیں، اور مجھے قرآن دیا گیا ہے، اس لیے مجھے امید ہے اللہ سے کہ میرے تابعدار بنسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے کیونکہ اور انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن میرا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، لوگ اسے دیکھتے جائیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حجارہ کہتے ہیں گندک کے ٹھوس سیاہ اور بدبودار پتھر۔ یہ گندک کے سیاہ اور بدبودار پتھر کفار کو عذاب دینے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ جب یہ گرم کیے جاتے ہیں تو ان کی گرمی اس قدر ہوتی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ یہ آیت اعدت للکافرین کہ وہ جہنم تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے، یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جہنم تیار کی جا چکی ہے، جہنم آج بھی تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے اپنی آگ کی تیزی کی شکایت کی کہ ایک آگ دوسری آگ کو کھا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے سانس لینے کی اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سردی میں اور دوسرا گرمی میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے جس میں بھی یہ دلیل ہے کہ جہنم آج بھی تیار ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس پتھر کی آواز ہے جو اب سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر سے پھینکا گیا تھا، جو جہنم کی تہ میں اب جا کر گرا ہے۔
اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ آج بھی تیار ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دے دیجیے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والوں کو، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ ان کے پاس ہم شکل لائے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ ان کے اعمال کے سبب ان کے لیے ایسی جنتیں تیار ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی جنت کے درختوں اور اس کے عالیشان محلوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں گھڑوں میں نہیں بہتی بلکہ ہموار جگہ پر ایک معین حد کے اندر جاری ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر کے دونوں کناروں پر آمنے سامنے سچے موتیوں کے خیمے نصب ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جنت کی مٹی مشک اور کنکر و بجری موتی اور جواہر کے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشک کے پہاڑوں کے نچلے حصے سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے، آمین۔ اس جنت میں جب جنتیوں کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو انہیں دیکھ کر وہ یہ کہیں گے، یہ پھل تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہوا ہے، چونکہ جنت کے جو پھل ہیں وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اسی لیے جنتی یہ بات کہیں گے کہ یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، ورنہ کہاں یہ دنیا کے پھل اور کہاں اس جنت کے پھل۔ جیسے کہ اس دنیا کے سیب، انگور اور انار وغیرہ ہیں، اس کے نام تو یہی ہوں گے مگر ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا جو بہت ہی زیادہ مزیدار ہوگا، اس دنیا کے پھلوں سے بہت ہی مختلف ہوگا۔ وہاں ان کے لیے پاکیزہ اور نیک بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑا رب کا یہ انعام ہوگا کہ وہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں انہیں نہ موت کا خوف ہوگا اور نہ ہی ان نعمتوں کے چھن جانے کا خوف ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں حیا کرتا، نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ فما فوقها، مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکھی اور مکڑی کا ذکر کیا تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ بھلا قرآن میں ان حقیر چیزوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کوئی بھی مثال بیان کرنے سے، کہ چاہے وہ بڑی چیز کی مثال ہو یا چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مکڑی کو پیدا کیا ہے، جب اس نے ان کو پیدا کرنے سے وہ نہیں شرمایا تو ان کی مثال بیان کرنے سے بھلا وہ کیوں شرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال سورۃ الحجر میں فرمائی۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ اللہ کے سوا تم جن معبودوں کو پکار رہے ہو وہ سب مل کر بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مانگنے والے اور جن سے مانگا جا رہا ہے دونوں بے بس ہیں۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، جس کا گھر تمام گھروں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ کاش یہ سمجھتے، یعنی مکڑی کے جالے پہ کیا بھروسہ کیا جائے، وہ تو ذرا سے اشارے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے جھوٹے معبودوں پر بھروسہ کرنا نادانی ہی ہے۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق بات سمجھانا چاہتا ہے،
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ایمان والے اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ مثال کو حق سمجھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اللہ کی مراد ان مثالوں سے کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ تو وہ فاسقوں ہی کو کرتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے باوجود اسے توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑ رکھنے کا حکم دیا تھا اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں کفار کی ایک عادت بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں اور رشتہ داری کو جس کا جوڑ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کر دیتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے جہاں اللہ کافروں کی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کافر اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور رشتہ داری کو جس کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ پانے والے ہیں۔ یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں تمام بنی آدم سے لیا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے، یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم سے عہد لیا اور ان پر خود انہی کو گواہ بنا کر فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہنے لگو کہ ہم اس سے بے خبر تھے، یا یہ کہہ دو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا، ہم ان کی اولاد میں سے تھے اور ان کے بعد آئے، کیا آپ ہمیں اس کام کی وجہ سے عذاب دیں گے جو ہم سے پہلے گمراہ لوگوں نے کیا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ اس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں جان بخشی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں یا اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کس طرح کر سکتے ہیں، اس حال میں کہ اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے، ان کو جان بخشی، ان کو پیدا کیا، تو جو پیدا کرے عبادت کے لائق بھی وہی ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں یا خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پوچھئے کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ تعجب ہے کہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے احسانات بتلا رہے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمام زمین کی چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ اس سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔
تو اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کو پیدا کیا، ان کو 7 آسمان بنائے۔ ہر عمارت بنانے کا یہی اصول ہے کہ پہلے عمارت بنائی جاتی ہے تو وہ نیچے کی طرف سے بنائی جاتی ہے، پھر اس کی چھت تیار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا۔